تمام حقیقت سے واقفیت رکھنے کے باوجود آپ اس انسان کو ہم سے منسوب کرتے؟ ان کی زندگی برباد کر رہی ہے موم۔ اپنی والدہ کی ایک ہی رٹ پر اب وہ قدرے جنجلاہٹ میں مبتلا ہوئی۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر رہی مشل، میں تمہاری زندگی سنوار رہی ہوں۔ زینب بیگم کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔ وہ ہنوز صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی بولی، آپ جانتی ہیں مشل، کسی مرد کے قابل نہیں۔ ہماری زندگی سنورے گی نہیں، مزید بگڑ جائے گی، ساتھ ان کی بھی جسے ہمارا ساتھ نصیب ہوگا موم۔ ہم اپنے کندھوں پر کسی کی زندگی برباد کرنے کا بوجھ سہنے کے متحمل نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں بے بسی امنڈ آئی۔ خود کو قصوروار کردان بند کرو مشل، جو ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، تمہاری شادی سید ارمغان سے اسی ماہ ہوگی۔ بحث بیکار ہے۔ زینب بیگم کی نگاہوں میں تیش ابھر آیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے مشل کے نزدیک آتے اس کے کاندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے انہوں نے اپنے لفظوں پر زور دیا، آپ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گی۔ مشل نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ نہیں۔ زینب بیگم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم خود سید ارمغان سے ملاقات کریں گے اور اس شادی سے انکار کریں گے۔ مشل کی بات زینب بیگم کو ٹٹکا گئی۔ تم ایسی کوئی حماقت نہیں کرو گی زینب، اگر تم نے کوئی بھی احمقانہ قدم اٹھایا تو بھول جانا کہ پھر میں لاڈ پیار سے پیش آؤں گی۔ زینب بیگم نے تنبیہ کی، ہمیں اب کسی کی بھی محبت اور لاڈ کی طلب نہ رہی۔ مشل تلخی سے مسکراتے ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے یکبستہ لہجہ میں کہتی لاؤنج سے واک آؤٹ کر گئی۔ زینب بیگم اس کی خالی آنکھیں محسوس کرتے نہ جانے کتنے پل سکتے کے عالم میں قید رہی۔ ایک رات ایک دل سوز واقعہ ان سے ان کی شوخ زندہ دل بیٹی چھین لے گیا تھا۔ اب جو ان کے پاس تھی وہ ایک زندہ لاش تھی جس میں نہ احساسات باقی تھے نہ جذبات جو اشرف المخلوقات کا خاصہ ہوتے ہیں۔ ارمغان امپائر کی وسیع و شان چمچماتی بلڈنگ کے داخلی دروازے پر کھڑی وہ اپنے وجود سے موجود تمام تر ہمت مجتمع کرتے خود کو اور معان کا سامنا کرنے کے واسطے تیار کر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر سلیقے سے دوپٹہ سجائے، کاندھوں کے گرد سرخ شال اوڑے وہ تذبذب کا شکار اندر داخل ہوئی۔ ہمیں سید ارمغان سے ملاقات کرنی ہے۔ ریسیپشن پر آتے مشل اپنی ازلی نرم لہجے میں وہاں موجود لڑکی سے مخاطب ہوئی، سر ابھی ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ ویٹنگ ایریا میں ویٹ کریں۔ ماڈرن لباس میں ملبوس لڑکی نے سر تا پیر جانچتی نگاہ مشل پر ڈالے جواب دیا۔ مشل سر کو ہولے سے جنبش دیتے اس کی نظروں سے خائف ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھ گئی۔ زینب بیگم کی ایک ہی تکرار اور ضد اسے آج یہاں آتے ارمغان سے ملاقات کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ زینب بیگم ایک بزنس وومن تھی اور سید ارمغان ان کی بزنس پارٹنر، نور جہان کا اکلوتا بیٹا جو حالیہ ہی پاکستان لوٹا تھا، اور زینب بیگم اس کے علم میں لائے بغیر اس کی شادی سید ارمغان سے طے کر چکی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا لیکن اب تک موصوف میٹنگ سے فارغ نہ ہوئے تھے۔ نہ جانے کون سی میٹنگ تھی جو ختم ہونے کا نام تک نہ لے رہی تھی۔ وہ پہلو در پہلو بدلتے زیر لب کئی سلواتے سید ارمغان کو سنا چکی تھی۔ سو سوری میم۔ ابھی وہ ضبط کوتے واپسی کا ارادہ باندھے اپنی جگہ سے اٹھتی معذرت خواہ آواز اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر گئی۔ سوری مائی فٹ۔ جانتے ہو کس قدر مہنگا سوٹ تھا میرا جو تمہاری لاپرواہی کے سبب خراب ہو گیا۔ پھر ان کے ہاتھوں غلطی سے چائے کا کپ ایک لڑکی پہ گرتے اس کے کپڑے داغدار کر گیا تھا، اور اب وہ تمام لحاظ بلائے طاق رکھتی عمر دراز پیون پر برس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے مشل کی سبیح پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ سوری میم، آپ پلیز یوں شور مت کریں، میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، ذرا سا داغ ہے مٹ جائے گا۔ پھر ان کا لہجہ التجائیہ ہوا۔ اوہ واو، اب ایک 2 ٹکے کا صفائی کرنے والا ملازم مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ حیثیت دیکھی ہے تم نے اپنی اور نوکری، تم جیسے احمقوں کا اس کمپنی میں کوئی کام نہیں۔ وہ لڑکی حد درجہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی مشل کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر گئی۔ وہ مزید خود پر جبر نہ کرتی تن فن کرتی اس لڑکی کے روبرو آہ کڑی ہوئی۔ نہ تو داغ اس قدر گہرا ہے کہ دھل نہ سکے، نہ ہی آپ کا سوٹ اس قدر مہنگا ہے کہ آپ ایک سفید فوش غریب شخص سے اس کی عزت اور نوکری چھینیں۔
معذرت کرے ان سے۔ سینے پر ہاتھ باندھے کڑے تیوروں سے اس لڑکی کو گھورتی بولی، اس بات سے سرے سے انجان کہ اس کی ایک کرخت آواز کسی کے بڑھتے قدموں کو جکڑ گئی ہے۔ جانتی بھی ہو کس سے مخاطب ہو؟ اس لڑکی کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ ایک بد دماغ، بدتمیز، بد تہذیب عورت ہے جنہیں اپنی زبان پر قابو نہیں۔ دو ٹوک جواب دینا مشل زینب کی ذات کا خاصہ تھا۔ یوں سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ وہ لڑکی مشل کے جواب پر سلگتے اپنے ہاتھ اسے مارنے کی غرض سے اٹھا گئی، جسے برق رفتاری سے تامتے مشل اس کی پشت سے لگاتے اسے درد سے کراہنے پر مجبور کر گئی۔ عقب میں کڑا شخص مقابل کے اس ایکٹ سے خاصا متاثر ہوا جس کا اندازہ اس کی ریز ہوئی بوؤں سے لگایا جا سکتا۔ ہم خود کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں جو نہ خود کے ساتھ غلط ہوتا برداشت کر سکتے ہیں نہ کسی اور کے ساتھ، اور آپ جیسے بگڑیل جانوروں کو قابو کرنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ چلے معذرت کریں۔ اس کا رخ ہونک بنی منہ کولے اس کی جانب دیکھتے پھر ان کی جانب کرتے مشل دانت پیستے ہوئے بولی، میجر ہوں میں اس کمپنی کی، صرف 10 منٹ میں اس شخص کو نوکری سے نکلواتے تمہارا حال بدتر کر سکتی ہوں میں۔ وہ لڑکی اب بھی باز نہ آئی تھی، تنفر سے بولی۔ مشل کے گلابی لبوں پر تمسخرانہ مسکان نے اپنی چپ دکھلائی۔ عقب میں کھڑے شخص نے سینے پر ہاتھ باندھے پلر سے ٹیک لگائی، وہ متجسس ہوا تھا مشل کا جواب جاننے کو۔ پھر تو آپ کو یہ سن کر انتہائی افسوس ہوگا کہ آپ جس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے اس کا حال بدتر کر دینے کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ اس کمپنی کے مالک سید ارمغان کی ہونے والی بیوی ہے۔ بلکہ کیا ہو اگر ارمغان کو ہم جا کر یہ بات خود کہے کہ آپ نے ہم پر ہاتھ اٹھانے، یعنی ان کی محبوب بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ بوئریس کی وہ اس رشتے کا حوالہ دے گئی جسے ختم کرنے کی غرض سے وہ یہاں آئی تھی۔ عقب میں کڑا ارمغان ٹیک چوڑے سیدھا ہوا، سیاہ نگاہیں تحیر سے پھیلے تجسس حیرانگی میں بدلا۔ بیوی، محبوب بیوی، یہ لفظ دل کی دھڑکنیں حد درجہ تیز کر گئے۔ وہ یک ٹک اس لڑکی کے حسین چہرے کو دیکھے گیا جو ہر مصنوعی شے سے پاک تھا لیکن بھلا کا پرکشش۔ مشل کی گرفت میں قید لڑکی کی رنگت یک دم سفید پڑی۔ پھیون جو حیرانگی میں مبتلا تھا بازی کو پلٹتے دیکھ 32 دانتوں کی نمائش کر گیا۔ محض وہی نہیں، وہاں موجود ہر ایک شخص جو متعجب نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اپنے بوس کا انتخاب دیکھ مسکرا اٹھے تھے۔ نہیں پلیز، میں معذرت کرتی ہوں، پلیز آپ سر کو اس بارے میں نہ بتائیں۔ اس لڑکی کے یوں گھبرا جانے پر وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گئی۔ آخری موقع دے رہے ہیں، عزت کریں گے تو جواباً عزت پائیں گے۔ اس جہاں میں کچھ بھی مفت کا نہیں ملتا، کمانا پڑتا ہے۔ اسے مخلصانہ مشورہ دیتی وہ مسکرا گئی اور اس کا یہ کڑک نرم سا یہ انداز سید ارمغان پر باری ثابت ہوا۔ شکریہ بیٹا، خدا نصیب اچھے کرے۔ اس لڑکی کے معذرت کرتے وہاں سے فرار ہونے پر پیون مشل کے سر پر ہاتھ رکھ کے محبت سے دعا گو ہوئے۔ شکریہ کی بات نہیں، عزت کا حقدار ہر اشرف المخلوقات ہے۔ بس آپ ہمیں اتنا بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سر کب میٹنگ سے فری ہوں گے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے ان سے سوال کر گئی۔ سر تو کب سے یہاں ہی موجود ہے۔ سید ارمغان کا سیکرٹری جو کب سے خاموش کڑا ارمغان کو ٹکٹکی باندھے مشل کی جانب دیکھتے دیکھ رہا فوراً بول اٹھا، اور یہاں مشل زینب کا اعتماد ڈگمگایا۔ سبز نگاہیں حیرت سے آخری حد تک پھیلتے ارمغان پر مرکوز ہوئی۔ بلیک ٹو پیس میں ملبوس ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ بنا پلک چپکائے یک ٹک اس کی جانب دیکھتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سیاہ پرکشش آنکھیں، ساتواں ناک، انابی لب، چہرے پر سجی داڑھی، مونچھے توانا اور ورزشی جسم اور دراز قد، وہ جاذبی ہدوء خال کا مالک وجیح مرد تھا جس پر نگاہ اٹھے تو ٹہر جائے، لیکن مقابل بھی مشل زینب تھی، سبز آنکھوں والی بلا کی حسین لڑکی جس کا حسن چاند کی کرنوں کو بھی مات دے جائے۔ بھورے بال، سرخ اور سفید رنگت، نسواری رنگ آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی کٹاؤدار لب اور بیضوی چہرہ جو صنف مخالف سے ہمیشہ دوری بناتے آئی تھی۔ محض ایک نگاہ مقابل پر ڈالے وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ یہ گریز تھا جو سید ارمغان کو ایک نہ بھایا تھا، جبکہ مشل وہ اپنے الفاظ یاد کرتے جم سی گئی تھی۔ ہمیں آپ سے کچھ اہم بات کرنی تھی، کیا آپ ہمیں اپنا وقت دے سکتے ہیں؟
جلد از جلد بات کرتے اسے یہاں سے فرار ہونا تھا۔ سید ارمغان کے پاس اس کی ہونے والی محبوب بیوی کے لیے وقت ہی وقت ہے، آ جائے۔ ارمغان اس منموہنی آواز پر ہوش کی دنیا میں لوٹتا اس کا ادا کیا گیا لفظ دہراتے بولا۔ مشل نے لب باہم سختی سے بھینچے، رخ بدلتے قدم آگے بڑھائے۔ رنگت بے تحاشا سرخ ہوئی۔ ارمغان زیر لب مسکان دباتا اس کے پیچھے قدم بڑھاتا اپنے آفس کے نزدیک آتے اس کے لیے دروازہ کھول گیا۔ مشل ہچکچاتے ہوئے ٹہری۔ ہچکچاتے مت، آفٹر آل آپ کے ہونے والے شوہر کا آفس ہے، آپ بھی برابری کا حق رکھتی ہے۔ وہ شوق مزاج نہ تھا، لیکن اس لڑکی کے چہرے پر رقصہ رنگ اور تاثرات میں بدلاؤ اسے بھا رہا تھا۔ وہ بارہا اس کے دہرائے گئے لفظوں کا استعمال کرتے اس کے تاثرات سے حیض اٹھا رہا تھا۔ مشل خود پر ضبط کے کھڑے پہرے بٹاتی اندر داخل ہوئی۔ کہے کیا کہنا تھا؟ اسے گو مگو کی کیفیت میں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے دیکھ ارمغان گویا ہوا۔ اس وقت دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مشل اگر نگاہیں اٹھانے سے دریغ برت رہی تھی تو مقابل نگاہوں سے اس کے نقوش ازبر کرنے کا ارادہ باندھ بیٹھا تھا، اور اس کی یہی بے باکی مشل کی تمام تر ہمت اڑن چو کر چکی تھی۔ آپ اس رشتے سے انکار کر دے۔ بالآخر بلی تیلے سے باہر نکل ہی آئی۔ وہ جو پرسکون انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا والہانہ نگاہوں سے اسے تک رہا تھا، ٹٹکا۔ بوؤں کے درمیان بل آ ٹہرے ڈھیلے نکوش میں تناؤ تیزی سے پھیلا۔ انکار کی کوئی خاص وجہ؟ لہجہ میں ناگواری صاف آیا تھی۔ کیونکہ ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ مشل نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہنوز نظریں جھکائے جواب دیا۔ کیوں؟ لہجہ سرد ہوا۔ جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے؟ آپ کے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ ہماری رضا نہیں شامل اس شادی میں، اور ہماری والدہ ہماری ایک بھی سننے کو تیار نہیں۔ آپ پلیز اس رشتے سے انکار کرتے قدم پیچھے موڑ لیں تاکہ ہم اس زبردستی کے رشتے میں بندھنے سے بچ جائے۔ مشل کا جواب ارمغان کو پتنگے لگا گیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ مشل کے نزدیک آتے ٹیبل سے ٹیک لگا گیا۔ اور اگر میں انکار نہ کروں تو؟ بوئیں اچکائے دریافت کیا۔ مشل مجبور ہوئی نظریں اٹھاتے مقابل کو دیکھنے پر۔ پچھتائیں گے، میں اس رشتے میں بندھ بھی گئی تب بھی اسے نبھا نہیں سکوں گی۔ وہ سارے سکھ جو ایک بیوی کی ذات میں خاوند کے لیے قید ہوتے ہیں، ان سے محروم رہیں گے آپ۔ ارمغان کی سیاہ پرتپش نگاہوں میں سبز ہر احساس سے آری آنکھیں گاڑے جواب دیا۔ مجھے یہ پچھتاوا قبول ہے۔ ذرا سا جھکتے مشل کے چہرے کے نزدیک چہرہ لائے دلکشی سے کہا۔ مشل کی دھڑکنوں نے زور پکڑا۔ مقابل کی نگاہوں میں تیرتا جذبہ اسے حیران کر گیا تھا۔ یہ جذبہ خاص تھا، بے حد خاص۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اسے یوں دو بدو سوال و جواب دیتے دیکھ وہ جس جنجلاہٹ میں مبتلا ہوئی تھی وہ عیا ہوئی۔ کیونکہ میں سمجھنا چاہتا ہی نہیں۔ مقابل کا اطمینان قابل دید تھا۔ کندھے اچکائے کہا، برباد کر رہے ہیں اپنی زندگی۔ مشل سے دوبر ہوا۔ اس کی نظروں کے حصار میں قید اس کے حد درجہ قریب بیٹھنا۔ کرسی سے اٹھتے سرد لہجے میں کہا، آباد کر رہا ہوں میں اپنی زندگی۔ مقابل کو یہ دوری ناگوار گزری تھی۔ اسی سبب ایک ہی جست میں اس کے نزدیک آتے بولا، آخر یہ ضد کیوں؟ مشل کو مقابل کی ڈٹائی تیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ آخر یہ انکار کیوں؟ دوبدو سوال کیا گیا۔ کیونکہ ہم کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ عذر طاقتور تھا، کوئی بات نہیں۔ نکاح کے بعد سید ارمغان کا ساتھ آپ کو سب کچھ بھول جانے پر مجبور کر دے گا۔ عذر رد کر دیا گیا۔ ہم اجیرن کر دیں گے آپ کی زندگی۔ اب دبکانا چاہا، شوق سے نگاہ نکوش کا سفر کرتے اس کے باہم سختی سے بھینچے لبوں پر آ ٹہری تھی۔ ارمغان کے سینے میں شدت سے پیاس کا احساس جاگا۔ یہ پیاس آپ کی نہیں، سانس کی تھی۔ وہ اس کی مہکتی سانس سے محسوس کرنے کو بے قرار ہوا۔ آپ کی ضد بھلے نہیں۔ مقابل کی نظروں کا ارتکاز اپنے لبوں پر محسوس کرتے مشل نے بے ساختہ ایک قدم پیچھے بڑھایا۔ پشت دیوار سے آ لگی اور مزید اس کے اوسان خطا ہوئے۔ مقابل اس ایک قدم کی دوری کو بھی مٹاتے اس کے بے انتہا نزدیک آتے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کر گیا۔ مشل کی سانس سے اس قدر نزدیکی پر بکھری۔ آپ کا انکار بھی بھلا نہیں مشل زینب۔ اگر کچھ لمحے قبل سید ارمغان سے کوئی اس کی مرضی اور چاہت کے بارے میں پوچھتا تو وہ صاف انکار کر جاتا کہ یہ رشتہ اسے قبول نہیں، لیکن
اب سید ارمغان کو یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے، انکار کرنا، قدم پیچھے موڑنا اب گوارا نہیں مجھے۔ مشل زینب ہر حال میں سید ارمغان کے عقد میں آئے گی۔ مشل کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑے وہ اس کی سب تحیر زدہ نگاہوں میں براہ راست دیکھتے گمبھیرتا سے بولا، کیوں؟ مشل کا لہجہ کپ کپ آیا، کیونکہ محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ ابھی کچھ پل پہلے ہی اس احساس نے میرے دل کے در پر دستک دی اور دل نے باہیں پہ لائے اس کا استقبال کیا، اور سید ارمغان اب اس محبت دستبردار نہیں ہو سکتا۔ سید ارمغان اپنے دل کا حال بڑی محبت سے بیان کرتے مشل کو دم ساد لینے پر مجبور کر گیا۔ مقابل کے لفظ جہاں دل کو سینے میں اچلتے بے قابو ہونے پر مجبور کر گئے تھے، وہی دماغ بونج کا سا گیا۔ محبت اس سے وہ بے یقین تھی۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں تاحت پہ لائے سانس رو کے ارمغان کو تکتی، ارمغان کی ضبط کا امتحان لے گئی تھی۔ شادی سے قبل کوئی جسارت کرنا معقول تو نہ تھا، لیکن ماتھے پر بوسہ معتبر ضبط کرنے میں کوئی قباحت بھی نہ تھی۔ اس سے قبل وہ اپنے دل میں امنڈ آتی، اس فرمائش پر سر تسلیم خم کرتا۔ مشل اس کی نگاہوں میں تیرتے پیام کو پلٹی حواس باختہ سی ہوتے، اپنی پوری قوت لگاتے ارمغان کے سینے پہ ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلتی، تیز رفتاری سے باہر بھاگی۔ ارمغان جو جذبات کی روح میں بہکتے مدہوش سا تھا، 2 قدم دور ہوتے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے مقابل کے اس ایکٹ کو شرم سے منسوب کرتے کہا لگا گیا، اوف سید ارمغان، قسمت کے کھیل کس قدر نرالے ہے، جو لڑکی تمہارے سر زبردستی مسلط کی جا رہی تھی، رب نے اس کی ہی محبت تمہارے دل میں ڈالتے بازی ہی پلٹتی۔ وہ خود سے ہم کلام ہوتے کرسی پر ڈیسا گیا۔ نگاہوں کے سامنے مشل کا حسین چہرہ آب و تاب سے جگمگاتے اس کی دھڑکنوں کے تار چھیڑ گیا۔ سرشاری کا تاج سر پر سجائے وہ لبوں پر مسرور کن مسکراہٹ لیے اپنے کمرے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ابھی کچھ پل قبل ہی مشل زینب کو اس کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا، اور اب یہ سوچ ہی اس قدر پرمسرت تھی کہ اس کی محبت اس کی محرم بنی، اس کی سیج سجائے بیٹی اس کی منتظر ہوگی۔ کمرے کا نوب گھماتے اس نے قدم اندر رکھا ہی تھا کہ تمام امیدیں اور تمنائیں خاک کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ سرخ گلاب کی پتیوں سے سجی مظہری خالی تھی، جبکہ اس کی بیگم اپنا تمام سنگار اتارتے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے بال ڈرائی کی مدد سے سکھا رہی تھی۔ ارمغان اپنی امیدوں پر یوں پانی پھیرتا دیکھ تیش میں مبتلا ہوا۔ جس روف کو اس نے سراہنا تو دور نظر بھر کر دیکھا تک نہ تھا، وہ اس روف کو بدلتے شب زفاف کی خوبصورتی ختم کر گئی تھی۔ جبڑے بھینچے اس نے دروازہ اس قدر زور سے بند کیا کہ اپنی ہی سوچوں کی تشکیل میں مبتلا مشل خوف سے اچھلی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مقابل کو نگاہوں میں تیش لیے اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، یہ کیا طریقہ ہے؟ ارمغان نے دو بدو سوال کیا۔ کیا کیا ہم نے؟ مشل اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ پیچھے قدم بڑھاتے سوال پر سوال کر گئی۔ مقابل کے تھنے نقوش سلگتی نگاہیں اور سرد لہجہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مشل ارمغان ہماری شادی کی پہلی شب اس طرح برباد کرنے کی؟ جس روپ میں نظر بھر کر میں نے آپ کو دیکھا تک نہیں، سراہنا تو دور، آپ وہ روپ بدلتے کیسے؟ میرے ارمانوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ ایک ہی جست میں مشل کے نزدیک آتے وہ اس کا بازو جکڑے اسے اپنے حد درجہ قریب کرتے غرایا۔ مشل کا دل اچل کر حلق میں آیا۔ مقابل کا لمس اس کی نزدیکی مشل کی جان ہوا کر گئی۔ ہم نے کہا تھا اس رشتے میں ہماری رضا نہیں شامل، پھر آپ کیسے ہم سے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی سیج سجائے بیٹھے آپ کے منتظر ہوں گے؟ اگلے ہی پل اپنے خوف اور گھبراہٹ پر قابو پاتے وہ خود پر بہادری کا خول چڑھائے تلخ بولی، آپ کو لگتا ہے آپ کی یہ بچکانہ حرکت آج کی شب آپ کو میری قربت سے نجات دلا سکتی ہے؟ ارمغان جبڑے بھینچے گویا ہوا۔ اس لڑکی کی اس حرکت کے پیچھے چھپی وجہ تک رسائی حاصل کر گیا تھا۔ آپ ہماری مرضی کے بنا ہمیں چھو نہیں سکتے۔ مشل اس کی بات سنتے حواس باختہ ہوئی۔ مقابل کی قربت اور اس شب کے تقاضوں سے ہی تو دامن بچانے کی خاطر وہ یہ گریز برت گئی تھی۔ اور کون روکے گا مجھے؟ آپ جنہیں اپنے شکنجے میں قید کرنا میرے بھائی ہاتھ کا کھیل ہے۔ ارمغان کا لہجہ بدلا، ہاتھ مشل کے بازو سے سرکتے اس کی کمر کے گرد حائل ہوئے۔ کمر پر دباؤ بڑھاتے اس نے درمیان میں حائل چند انچ کے فاصلے کو بھی مٹھایا۔ مشل کو لگا اس کی سانسیں دغا دے جائے گی۔
دل زوروں سے دھڑکتے پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ مقابل کی تپتی سانسوں کے سبب اپنی جلد جلستی معلوم ہوئی، جبکہ اس کا کمر بے باکی سے سرکتا لمس اس کے روم روم میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ وہ واقعی اس کے شکنجے سے آزادی پانے کی متحمل نہ تھی۔ کہاں وہ کمزور نازک اندام اور کہاں وہ تھیوکل مرد۔ زبردستی کریں گے آپ؟ سبز جذبات سے آری نگاہیں پل میں سرخی سے مزین ہوئی۔ نہیں، اپنا حق وصول کروں گا۔ ارمان کا لہجہ بوجھل ہوا جبکہ نگاہیں مخمور۔ اس لڑکی کی نزدیکی اس کا تمام تیش جاگ کی مانند بٹھا گئی۔ وجود سے اٹھتی مسحور کن مہک اس کے حواسوں پر طاری ہوتے سینے میں سوئی تمام جذبات جگا گئی۔ یہ تنہائی اور باہوں میں موجود محبوب وجود اسے اس شب کے تمام تقاضے پورے کرنے پر اکسا رہا تھا۔ چھوڑے ارمغان ہمیں۔ مشل مقابل کے ارادوں سے خوفزدہ مزاحمت کر گئی۔ ہرگز نہیں۔ ارمغان اس کے لبوں کے نزدیک اپنے لب لاتے جذبات سے باری لہجے میں کہتا، مشل کے وجود میں برقی روسی دوڑا گیا۔ مشل کے حواس معطل ہوئے۔ یاداشت کے پنوں پر سالوں پہلے کی وہ ایک رات فلم بند تھے ابھر آئی۔ وہ درندگی برا لمس، شیطانی کہکہے، وہ بے بسی چیخو پکار اور پریادے۔ نہیں، دور دور ہٹے ہم سے، ہمیں چھوڑے ہمیں۔ مشل کی نگاہوں میں حد درجہ خوف پھیلا۔ ارمغان کا بے باک لمس بچوں کی دنگ کی مانند محسوس ہوا۔ ارمغان جو اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اپنا لمس ضبط کر رہا تھا، اس کے بے ربطگی سے ادا کیے گئے جملے نظر انداز کرتا اسے اپنی باہوں میں جکڑے بٹ پر دراز کر گیا۔ نہیں، ہم نے کہا دور رہے ہم سے، مار ڈالیں گے ہم آپ کو۔ خبردار جو آپ نے ہمیں چونے کی کوشش کی۔ موم بچائے ہمیں۔ وہ ہذیانی سی ہوتی چیخ اٹھی۔ ارمغان جو اس پر حاوی ہوتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرنے والا تھا، اس کی اس چیخ پر گڑبڑا سا گیا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتا یا کرتا، مشل کے اعصاب اس کے وجود کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ حواس معطل ہوئے اور خوفزدہ نگاہیں بند ہوتی چلی گئی۔ مشل کیا ہوا ہے آپ کو؟ اٹھے۔ ارمغان کے لیے اس کا یہ انداز متعجب کر دینے والا تھا۔ وہ اسے یوں ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ خوفزدہ ہوا۔ مشل کا گال تپ تپاتے اسے پکارا لیکن جواب نہ دارد۔ ارمغان مخمصے کا شکار اپنا سر پکڑ گیا۔ یہ موقع ایسا نہ تھا کہ وہ کسی کو اس بات سے آگاہ کرتا۔ گھر مہمانوں سے کچا کچ بھرا تھا، نہ جانے وہ مشل کی طبیعت خرابی کو کیا رخ دیتے۔ ارمغان نے مشل کی نبض چیک کی جو معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ شادی کی پہلی شب تھی، تکن اور گھبراہٹ کی وجہ سے اشتاری ہو سکتے تھے، لیکن جس قدر وہ اس سے خوفزدہ ہوتے شدید رد عمل دے چکی تھی، وہ ارمغان کو کئی سوچوں میں الجھا گیا تھا۔ اپنا سر جھٹکتے مشل پر کمفرٹر ڈالے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی۔ مشل کے نزدیک آتے اس نے ایک گہری نگاہ اس کے حسین چہرے پر ڈالی جہاں اس وقت گہرا سکوت طاری تھا۔ آپ کا مجھ سے اس قدر خوفزدہ ہو جانا مجھے تکلیف سے دوچار کر گیا ہے مشل۔ کچھ تو ایسا ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہے۔ مشل کے ماتھے پر لب ثبت کرتا وہ اسے دھیمے سے مخاطب ہوتے اسے اپنے حصار میں قید کرتے، اس کے بالوں میں منہ چھپائے ہزاروں سوالات میں گھڑا اپنی آنکھیں موند گیا۔ اپنے گرد آہنی شکنجہ محسوس کرتے وہ کسل مندی سے آنکھیں کھولے نیند سے بیدار ہوئی۔ چند پل غائب دماغی کی حالت میں قید سفید ریلنگ کو تکتے وہ دماغ کو شعور کی منزلیں طے کرتا محسوس کرنے لگی۔ جو ہی دماغ شعور کی آخری منزل پر پہنچا، اسے گزری شب کا ایک ایک لمحہ یاد آتا چلا گیا۔ نظر بے ساختگی کے عالم میں اپنی گردن میں منہ چھپائے نیند میں مہو ارمغان پر مرکوز ہوئی۔ دھڑکنیں پھر زور پکڑ گئی۔ رنگت اس قدر نزدیکی پر تب کر سرخ کندہاری ہوئی، وہی اگلے ہی پل ایک خیال اس کے ذہن میں کونڈا مارتا اسے خوف سے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کل رات ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ وہ جاگ رہا تھا، اس کے وجود کو لغزش کا شکار محسوس کرتے ہنوز اس کی گردن میں منہ چھپائے گویا ہوا۔ مشل کی سانس میں سانس آئی۔ گڈ مارننگ حیاتم، نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو۔ اس پر حاوی ہوتے اس کے حسین چہرے کو محبت پاش نگاہوں سے تکتے وہ بوجھل لہجے میں گویا ہوا۔ مشل نظریں جھکائے اپنے لب کترنے لگی۔ مقابل یقیناً اب کل رات اس کے اس قدر شدید رد عمل کی وضاحت مانگے گا۔ آخر وہ اسے کیسے اس راز سے آگاہ کرے گی
جو ایک بوجھ کی مانند اس کے ناتواں کاندھوں پر لدا اسے اس کی تمام خوشیاں چھین لے گیا ہے۔ کل رات جو ہوا، ارمغان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بامتے اس کے دماغ میں چلتی سوچ تک رسائی حاصل کر گیا تھا۔ اس سے قبل وہ اپنی بات مکمل کرتا، اسی سوال سے خوف کھاتی مشل اسے ٹوک گئی۔ ہمیں کل شب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ مشل کا لہجہ بے تاثر تھا۔ بات کرنا بھی کون چاہتا ہے حیاتم؟ یہ ادنا سا انسان محض یہ جاننے کا تمنائی ہے کہ کب آپ درمیان میں حائل ان دوریوں کو مٹائے گی۔ ارمغان کا لہجہ شوق ہوا۔ وہ ہرگز کل شب کا حوالہ دیتے اسے مسترف نہیں کرنا چاہتا تھا، کبھی نہیں۔ ہم پہلے ہی آپ پر حقیقت آشکار کر چکے ہیں کہ ہمیں یہ رشتہ قبول نہیں۔ ہم کبھی اس رشتے کو نبھانے کی استوار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے نا، آپ کو بطور شوہر تسلیم کریں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، نجات پالے آپ ایک ایسے رشتے سے جو مستقبل میں آپ کے گلا کا پندہ بن جائے گا۔ وہ بے رحم ثابت ہوئی تھی ارمغان کے معاملے میں۔ اپنے لفظوں سے اسے زخمی کرتے وہ اس کی محبت سے نظریں چرا رہی تھی۔ سید ارمغان اپنی دسترس میں آئی بے جان چیز بھی چھوڑنے کا روادار نہیں۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا وہ اپنی محبوب عورت کو چھوڑے گا؟ ارمغان کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ پھر برداشت کرے ان دوریوں کو، یہ رشتہ تعمر یوں ہی ادھورا رہے گا۔ مشل صاف گوئی سے کہتی اس کے حصار سے آزاد ہونے کی صحیح کرنے لگی۔ ارمغان نے اسے دور جاتا دیکھ اس پر اپنا تمام تر وزن ڈالے اس کی فرار کی راہ مسترد کرتے اس کے ہاتھ دبوچے۔ مجھے وجہ جاننی ہے، کیوں کر آپ کو میری محبت نظر نہیں آ رہی؟ کیوں آپ کو میرا ساتھ قبول نہیں؟ کیوں اس رشتے میں آپ کی رضا نہیں شامل؟ کیوں مجھ سے آپ گریز برت رہی ہے، خوف کھا رہی ہے؟ وہ سراپا سوال بنا اس کے چہرے پر جھکتے بولا، ہم جواب دے چکے ہیں، کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو زبردستی ہم پر مسلط کیا گیا ہے، اب چھوڑے ہمیں۔ اپنے دل کی بدلتی رت اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ جب بھی یہ شخص اس سے ہم کلام ہوتا، دل تمام حد بندیاں تولتے اس کے پیروں میں بچ جانے کو پر تھولنے لگتا۔ اس سے مشکل ہوا تھا مزید خود پر بے حسی کا لبادہ الٹے مقابل کے خالص جذباتوں سے نظریں چرانا۔ وجہ وہ ہو مشل ارمغان جو معقول مانی جائے۔ پہلے پہل جب آپ نے یہ عذر پیش کیا تب آپ پر حق نہیں رکھتا تھا میں، لیکن اب آپ کی سانسوں سے لے کر آپ کی روح تک پر اختیار ہے مجھے۔ ہرگز برداشت نہیں کروں گا آپ کا یوں خود کو کسی غیر سے منسوب کرنا۔ ٹھنڈے ٹار لہجے میں کہتا وہ مشل کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ اس سے قبل مشل کوئی جواب دیتی دروازہ نوک ہونے کی آواز ان دونوں کو توجہ اپنی جانب مبذول کر گئی۔ حلیہ درست کرے اپنا، اس کے بکھرے حلیے پہ ایک بھرپور نگاہ ڈالتا وہ اس سے دوری بناتے دروازے کی جانب بڑھا۔ مشل نے گہرا سانس بھرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ معذرت بیٹا، اس قدر صبح تم دونوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ دراصل مجھے ولیمے کے ڈریسز تم دونوں کو دکھانے تھے۔ نور جہاں بیگم معذرت خواہ لہجے میں کہتی اندر داخل ہوئی۔ نظریں اپنے بیٹے کے سنجیدہ چہرے سے ہوتے بٹ پر بیٹی مشل کے سپاٹ چہرے پر مرکوز ہوئی۔ عمر دراز عورت تھی، تمام باریک بینیوں کو جانچتے معاملے کی تہ تک پہنچانے کا ہنر رکھتی تھی۔ اٹس اوکے موم، لیکن ولیمہ آج نہیں ہوگا، ارمغان نے ان کے ماتھے کو چومتے سنجیدگی سے کہا۔ نور جہان بیگم کے ساتھ ساتھ مشل نے بھی حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ نور جہان بیگم اچنبے کا شکار ہوئی۔ تو کیا ان کا شک صحیح تھا؟ نہ بیٹے کے چہرے پر رونق تھی، نہ بہو کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ جو یہ بتاتے کہ گزری شب وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پاتے مکمل ہو گئے ہیں۔ مجھے ایک ارجنٹ میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہے، واپسی پر انشاءاللہ ولیمے کی تقریب کا اہتمام کریں گے، ارمغان نے اپنی داڑھی رب کرتے بتایا۔ ارادتاً ان کی گونجتی نگاہیں نظر انداز کی تھی، لیکن شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، تم دونوں کو ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ نور جہان بیگم کی گونجتی نظروں کا مرکز اب بٹ پر بیٹی مشل بنی۔ مشل سٹ پٹاتی نظریں جھکا گئی۔ موم، میں اکیلے نہیں جا رہا، آپ کی بہو بھی ساتھ جا رہی ہے۔ ایک طرح سے اسے آپ ہنی مون ٹرپ بھی کہہ سکتی ہے، ارمان بے باکی سے کہتا مشل کو محجوب سا کر گیا۔ مشل نے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا، جس کی نگاہیں اس کے وجود کا بے باکی سے معائنہ کر رہی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، تم دونوں تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ نور جہاں بیگم اب مطمئن ہوئی تھی،
محبت سے کہتی وہ مشل کے نزدیک آتے اس کے کان میں مدم سی سرگوشی کرتے کمرے سے روانہ ہوئی۔ مشل کو اپنے عارض سے سینگ سی نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو ولیمہ کینسل کرنے کی؟ کیا جتانا چاہتے تھے آپ آنٹی کو کہ ہم نے کل رات آپ کا حق ادا نہ کرتے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں؟ وہ نور جہاں بیگم کے جاتے ہی بیڈ سے اٹھتے ارمغان کے مد مقابل آتے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، نہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو بس اپنا ولیمہ حلال کرنا چاہتا تھا۔ ارمغان نے کندھے اچکائے، اس کی سفید رنگت میں گلتے گلال کو اچنبے بھری نظروں سے دیکھتے جواب دیا۔ آخر ایسی بھی کیا سرگوشی کر گئی تھی اس کی موم جو اس کی بیوی سلگتے تانبے کی مانند سرخ ہوتے یوں بڑک رہی تھی؟ آپ انتہائی بے باک انسان ہے۔ مشل اس کے لفظوں کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھتے دانت کچکچاتے بولی، میں نے تو کوئی بے باکی سرزد ہی نہیں کی حیاتم، معصومیت سے کہا، اور مشل کا دل عیش کر اٹھا موصوف کی اس قدر معصومیت پر، ہم صدقے جائے اس قدر معصومیت پر۔ مشل کا لہجہ طنزیہ تھا، اور میں آپ پر دو بدو کہتا وہ اس کے عارض پر اپنے لب ہولے سے ثبت کرتا واش روم میں بند ہوا، واقف جو تھا کہ مقابل اس کی اس جسارت پر سر تا پیر تلملا اٹھے گی۔ مشل پر سکتہ طاری ہوا۔ یہ لمس اس کے وجود میں کرنٹ کی شدید لہریں دوڑا گیا۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتے نور جہان بیگم کی سرگوشی یاد کرتے سر پکڑے بیٹھ گئی۔ بیٹے حضور کی بے باکی عروج پر ہے، اور والدہ یہ ڈر بٹھا گئی ہے دل میں کہ فرشتے تمام رات ہم پر لعنت بھیجیں گے، اور تو اور اللہ جی بھی ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی، اس بات سے انجان کے ارمغان واش روم سے ذرا سا سر باہر نکالے اس کی بڑبڑاہٹ سے فیضیاب ہو چکا ہے۔ بات 100 آنے درست بھی ہے موم کی۔ اب دیکھتے ہیں آپ کب تک خدا کی ناراضگی اور فرشتوں کی لعنت برداشت کرتی ہے۔ اب جا کر اس کی کشمکش دور ہوئی تھی۔ اس کی بیگم کی سرخ رنگت اور ابر فروختہ انداز کے پیچھے کی وجہ یہ سرگوشی تھی۔ وہ اسے زج کرنے کی خاطر ڈرامائی انداز میں بولا۔ مشل اس کی اچانک گونجتی آواز سنتے خوفزدہ ہوئی، اور اگلے ہی پل اس کے لفظ اس کا پارا 7ویں آسمان کو پہنچا گئے۔ ہم آپ کا قتل کر ڈالیں گے۔ وہ تکیہ اس کی سمت پھینکتے ضبط کھوتے چیخی، بیوہ ہو جائیں گے۔ ارمغان نے بروقت دروازہ بند کیا۔ قبول ہے جان چوٹے گی ہماری آپ سے۔ مشل کا بس نہ چلا تھا ارمغان اس کے سامنے ہوتا اور وہ اس کا خون پی جاتی، پر ہمیں نہیں قبول، مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے، بدروح بن کر آپ پر قابض رہیں گے۔ وہ اس کا طرز گفتگو اپناتے کہتا مشل کو ایک عجب سے احساس میں مبتلا کر گیا۔ وہ چاہ کر بھی غصہ نہ کر پائی، البتہ لبوں پر ایک خوبصورت مسکان نے بسیرا کیا، خالص بیریا مسکان، ہر ملاوٹ سے پاک۔ مارگلا ہلز کے نزدیک قائم اس اوپن کیفے کے ایک ٹیبل پر وہ دونوں براجمان ایک حسین شام سے لطف اٹھا رہے تھے۔ مشل ارمغان کی خاموش نگاہیں قدرتی حسن سے مالا مال مارگلا ہلز پر مرکوز تھی، جبکہ ارمغان کی اس پر۔ یہ لڑکی ایک حسین معمہ تھی جسے وہ حل کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر کوشش ناکام ٹھہر رہی تھی۔ یہ لڑکی خود کے گرد لوہے کی اونچی دیواریں تعمیر کر بیٹھی تھی، جو نہ ٹوٹنے کا نام لے رہی تھی اور نہ اس کی محبت کی آنچ سے پگھلنے کا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی جو بیڑیا بنتے اس کے قدموں میں بنتے اسے اس رشتے کو قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ اسے گریز برتتے، اسے دھوری بناتے، اس کی جان سولی پر گھسیٹ لیتی تھی، اور وہ تہ دامن پیاسی روح لیے محض ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتا اس دن کا منتظر تھا جب اس کی بیوی اس کے سامنے کھلی کتاب بنے اسے ہر راز، ہر بات اور ہر وجہ سے آشنا کر جائے جو اس رشتوں کو استوار کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن بیٹھی۔ ایک ضروری کال ہے، میں اٹینڈ کر کے آتا ہوں، آپ یہی ٹھہرے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتے انہی سوچوں کے تسلسل میں ڈوبا ہوا تھا جب موبائل کی بجتی رنگ ٹون اس کی تسلسل میں خلل بھرتے اسے ہوش میں لے آئی۔ مشل نے محض سر کو جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں ارمغان آپ؟ آخر ہار مانتے اس کچی ڈوریوں پر مبنی رشتے کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہم نہ آپ کی محبت کے قابل ہیں، نہ فکر اور توجہ کے؟ ہمارا ساتھ محض آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ ہمیں مقروض مت کرے اپنی محبت کا، یہ ایک ایسا قرض ہے جو ہم اتار نہیں پائیں گے۔ وہ اس کی چوری پشت کو پرنم نگاہوں سے تکتے دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اس شخص کی محبت اسے قطرہ قطرہ پگھلا رہی تھی، وہ اسے اپنا عادی بنا رہا تھا۔
برسوں سے بند اس کے دل کے دروازوں پر دستک دیتے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ محبت ہو جاتی تو واپسی کے تمام در بند ہو جاتے۔ وہ تو اس شخص کو اپنی بے رخی بیگانگی سے تکا دینا چاہتی تھی، اس قدر کہ وہ شخص اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ بھلا وہ ایسے وجود کا حقدار تھا جس پر کسی اور کی چاپ ہو۔ مشل کو سانس سے بھرنے میں تنگی محسوس ہوئی۔ کرسی سے اٹھتے وہ اپنے آنسو ضبط کرتی ایک سمت بڑھتی چلی گئی، ارمغان کی ہدایت اور تلقین کو بھولتے۔ کہاں جا رہی ہے میڈم؟ لگتا ہے راستہ بھول گئی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم چلتے چلتے نہ جانے کس راہ گامزن تھی، جب 3-4 لڑکوں کا ٹولہ اس کی راہ میں حائل ہوتے اسے ٹٹکنے پر مجبور کر گیا۔ مشل نے نظریں اٹھائے، چاروں سمت دیکھا، ہر سو میں سناٹا ہی سناٹا تھا۔ خوف سے دل ہتھیلی پر آ سجا۔ ان لڑکوں کو نظر انداز کرتے اس نے پلٹنا چاہا، جب ایک لڑکا اس کا بازو جکڑے اسے زمین پر دھکیل گیا۔ مشل ایک بے ساختہ چیخ کے ساتھ زمین بوس ہوئی۔ بلبل چالاک ہے، فرار ہونے کو پر تول رہی تھی، کمینگی سے کہتے وہ کہکہا لگا گئے۔ مشل کی آنکھوں میں خوف بھر آیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھاؤں میں آئی موچ اس کی کوشش ناکام بنا گئی۔ دیکھیے، ہم سے دور رہے، ہم چیخ جائیں گے۔ ان درندوں کو نگاہوں میں ہوس لی اپنی جانب بڑھتا دیکھ مشل بھیگی لرزیدہ آواز میں گویا ہوئی۔ ایسے کیسے دور رہے؟ کبھی دیکھا ہے شکار خود چل کر شکاری کے پاس آیا ہو اور وہ اسے آزاد کر دے؟ چیخنا چاہتی ہو چیخو، یہاں کوئی تمہاری چیخیں نہیں سن پائے گا۔ ایک نوجوان زمین پر جھکتے مشل کی تھوڑی جکڑے دانت پیستے ہوئے بولا۔ مشل کی سبز نگاہوں سے آنسو تواتر بہہ نکلے۔ اس نے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن وہ لڑکا اسے ہاتھ قابو کرتے اس کے مزاحمت کا دم توڑ گیا۔ کوئی ہے؟ پلیز بچاؤ، ارمغان پلیز ہمیں بچائے۔ وہ آنکھیں بند کی اپنے محافظ کو پکار بیٹھی تھی۔ برسوں پہلے جو ہوا وہ آج پھر ہونے چلا تھا۔ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے کے در پر تھے۔ پھر وہی شیطانی کہکہے، وہی غلیظ لمس، مشل کی دھڑکنیں سست روی سے دھڑکتے وجود کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ اس سے قبل وہ لڑکا اس کے وجود سے دوپٹہ کھینچتے اسے بے پردہ کرتا گولی کی ایک دل سوز آواز گونجی، اور پھر درد بھری چیخیں، دور رہو ان سے۔ مشل جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر بیٹھی اپنی آخری سانس کی منتظر تھی، اس آواز نے اس کے بے جان ہوتے وجود میں زندگی بخشی۔ بھیگی سبز آنکھیں کھولے اس نے اپنے نزدیک آتے ارمغان کو دیکھا، جس کے ساتھ پولیس کی ایک باری نفری موجود تھی۔ تمام نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے آپ مشل؟ ارمغان اس کے نزدیک آتے اسے اپنے بازو میں بھرے بے تابانہ چومتے ہوئے بولا۔ اس کی سرخ رنگت، بھینچے جبڑے، تنے نکوش اور ضبط کی لالی سے لبریزہ سیاہ آنکھیں کچھ لمحوں کی تڑپ اور اذیت بیان کر گئی تھی۔ ہم ٹھیک ہے ارمغان، اگر آپ وقت پر نہیں آتے تو۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائی تھی۔ ارمغان کے سینے میں منہ چھپائے شدت گرا سے رو پڑی۔ یہ حصار اس کی محفوظ پناہ گاہ تھا۔ کیسے نہ آتا، میری زندگی ہے آپ سے کچھ لمحوں کی دوری پر ہی مجھے موت کے دھانے پر لا کھڑا کر گئی تھی، میری سانسیں دغا کرنے پر بضد تھی۔ آپ کو وہاں نہ پاتے مجھے لگا کسی نے میرا دل کھینچ نکال لیا ہو سینے سے۔ اس کی پشت سہلاتے وہ محبت سے کہتا اسے اپنے بازو میں بھرتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ مشل کو اپنا دل ڈوب کر ابھرتا معلوم ہوا۔ یہ شخص محبت کے اعلیٰ مقام تک جا پہنچا تھا۔ ہمیں بچانے کے لیے شکریہ ارمغان۔ وہ گاڑی میں سوار اب اپنے ہوٹل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کچھ لمحوں میں وہ خود کو سنبھال گئی تھی۔ ڈرائیونگ میں مہو ارمغان سے بولی، اب بھی یہ اجنبیت اور دوریاں قائم رہے گی۔ وہ جو اس کی پیش قدمی پر سرشار سا ہوتے امید کے داغے بن بیٹھا تھا، استہزائی مسکان لبوں پر سجائے ذیت سے بولا۔ مشل کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں بینچ لیا ہو۔ نگاہوں میں امڑتی نمی مقابل کی نظروں سے بچانے کے واسطے وہ رخ بدل گئی۔ یہ دوریاں ابدی ہے، رہائی پانا چاہے تو پا سکتے ہیں۔ مشل نے آنسو کا گولا نگلتے جواب دیا۔ یہی تو مصیبت ہے، یہ کمبخت دل رہائی نہیں پانا چاہتا۔ اسے آپ کی قید بھا گئی ہے۔ اب لہجہ میں بے بسی امنڈ آئی۔ اس قید میں دم نہیں گھٹتا آپ کا؟ سوال تعجب بھرا تھا۔ یہ قید تو سانسوں کی ضمانت ہے، اس قید سے رہائی پالی تو ضرور سانسیں گھٹ جائیں گے۔ دل فشاں نگاہوں سے اس کا آدھا چہرہ دیکھتے جواب دیا۔ مشل نے لب بھینچے اپنا نچلا لب دان تلے دباتے سس کی ضبط۔ بے باک اور بے شرم ہونے کے ساتھ ساتھ پلاس پر بھی ہے آپ۔ لفظوں کی ریل پھیر میں
ماہر ہے۔ لہجہ کو ہلکا پلکا کرتے رخ اس کی جانب موڑے کہا، یہ لفظ تو دل کی صدائیں ہیں جنہیں زبان پر آنے سے روک پانا میرے لیے مشکل ہے۔ اب ملا تانا سکون۔ کوئی سید ارمغان سے پوچھتا تو وہ بتاتا کہ اس دنیا کا سب سے حسین منظر اس کی پسندیدہ عورت کا اس کی جانب دیکھنا تھا۔ مشل نفی میں سر ہلا گئی۔ دوستی کریں گی مجھ سے؟ پیشکش انتہائی غیر متوقع تھی۔ مشل نے بھوئیں ریس کیے اچنبے سے اس کی جانب دیکھا۔ پلیز، اب اتنا برا بھی نہیں میں۔ آپ کی محبت کا نہیں تو کم از کم دوستی کا حقدار تو ہوں ہی۔ وہ گاڑی روکے اب مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ مشل نے چند ساتھ اسے خاموشی سے تکا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کا اپنی جانب بڑا ہاتھ تام گئی۔ ارمغان کھل کر مسکرایا۔ اسی خوشی میں آئس کریم ہو جائے، پرجوشی سے کہتا وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آئس کریم؟ اس قدر ٹھنڈ میں؟ مشل حیران ہوئی۔ آئس کریم کھانے کا اصل مزہ سردی میں ہی ہے، بھروسہ رکھ کے آپ کو اچھا لگے گا۔ ارمان نے سر کو ہولے سے جنبش دیتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ مشل مسکراتے اس شخص کی نگاہوں میں جگنو کی مانند جگمگاتی خوش دیکھ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ صرف دوستی کی پیشکش قبول کرنے کے سبب اس قدر خوش تھا، لیکن یہ تو محض ارمان ہی جانتا تھا کہ دوستی ایک زوردار ضرب تھی، لوہے کی، ان دیواروں پر جو وہ اپنے ارد گرد کڑی رکھتی تھی۔ اور پھر اگلے ہی کچھ لمحوں میں وہ مارگلا ہلز کے کونے پر کڑی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھتے اپنے سامنے جگمگاتے شہر کو دیکھ رہے تھے جسے چاند کی چاندنی نے ڈانپ رکھا تھا۔ خوبصورت ہے نا؟ وہ تمتماتی نگاہوں سے شہر کی جلتی بجھتی روشنیوں کو تکتی بولی۔ بے انتہا۔ وہ اس کی جانب ٹکٹکی باندھے جواب گو ہوا، اور چاند وہ شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپا۔ یہ داستان کا آغاز تھا جہاں ایک احساس سے ہاری لڑکی محبت سے گندے لڑکے کی ہمراہی میں اپنے تمام زخم اور دکھ بھول بیٹھی تھی۔ 1 ماہ ایک دوسرے کی سنگت میں گزارتے وہ دونوں واپس لوٹے تھے۔ اس 1 ماہ ان کے درمیان قائم تکلف کی دیوار گر چکی تھی۔ مشل اور ارمغان کی نزدیکیاں بڑھنے لگی تھی۔ وہ جو تمام احساسات اور جذبات سے عاری ہو چکی تھی، اس 1 ماہ میں تمام احساسات اور جذبات محسوس کر چکی تھی۔ وہ زندگی اور خوشیوں سے خائف لڑکی زندگی کی جانب لوٹتے خوشیوں کو گلے لگا چکی تھی، اور یہ سب محض ارمغان کی بدولت ہو پایا تھا۔ ایک دوسرے کی سنگت میں ہنستے مسکراتے وہ اندر داخل ہوئے کہ لاؤنج میں بیٹھے نفوسوں پر نظر پڑتے ہی دونوں کے بڑھتے قدم تھمے۔ مشل کے لبوں پر ٹہری مسکان سمٹتی جبکہ آنکھوں میں جلتی جوت بجھتی چلی گئی۔ وجود ساکن ہوا، سانسیں سست روی سے چلنے لگی۔ سبز نگاہیں صوفے پر براجمان شخص کو دیکھتے خوف سے لبریز ہوئی۔ سماعتوں میں دلسوز چیخیں اور شیطانی کہکہے گونجنے لگی۔ آ گئی دونوں۔ نور جہان بیگم دونوں کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماموں، کیسے ہیں آپ؟ کب لوٹے آپ لندن سے؟ ارمغان آگے بڑھتا ان سے بغلگیر ہوا۔ مشل کو لگا وہ ہوش کھو دے گی۔ پورے وجود پر وہی مخصوص کراہیت بھرا لمس سفر کرتا محسوس ہوا۔ ماموں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص ارمان کا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی اس قدر ہلکی سرگوشی کر گئی تھی جو اس کی سماعتوں تک بھی بمشکل رسائی کر پائی تھی۔ آؤ نا مشل، ان سے ملو، یہ میرے بھائی ہے، سجاول خان۔ نور جہان بیگم نے مشل کو پکارا۔ مشل نے نظریں جھکائے ان کی پکار نظر انداز کرتے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ کچھ پل مزید اگر وہ وہاں ٹہرتی تو یقیناً ہذیانی سی ہوتی، کچھ کر بیٹھتی۔ اسے کیا ہوا؟ نور جہان بیگم کو اس کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ پتہ نہیں، شاید سفر کی تکان ہے۔ اس کا انداز ارمغان کو بھی اچنبے میں گرفتار کر گیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ارمغان کا دل بے چین ہوا۔ تمام راستہ وہ اس کی سنگت میں خوش تھی۔ اچانک اس کے شادابی بکھیرتے چہرے کا مرجانا اسے تعجب میں مبتلا کر گیا۔ دیکھ لینا، ابھی میرے ساتھ بیٹھو، کافی عرصے بعد تم سے ملاقات کی ہے۔ سجاول صاحب جو آنکھ کے سکیڑے اس بند دروازے کو دیکھ رہے تھے جہاں مشل جا بند ہوئی تھی، ارمغان کا ہاتھ جکڑے اسے روک گئے۔ ارمغان جبرن مسکراتے ان کے ساتھ منہ گفتگو ہوا جبکہ تمام حسیات اور توجہ کے دھاگے مشل کی ذات میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے دروازے سے لگتی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے بہنے لگے۔ رنگت زرد ہوئی۔ 10 سال پہلے کی وہ بزنس پارٹی جس میں اس کی ماں کے تمام بزنس پارٹنر موجود تھے، وہاں آیا سجاول خان جو نشے میں دھت 10 سالہ مشل کے کمرے کا دروازہ کھلا پا کر اپنی نفس کی تسکین کے آگے مجبور ہوتے اس کی معصومیت کچل گیا تھا۔
آج اس کے روبرو آ کڑا ہوا تھا۔ وہ سجاول خان جو اس کی زندگی کا ڈراؤنا خواب تھا، آج اس کے ہی گھر میں اس کے ہی شوہر کا قریبی بنتے اس کے سامنے آیا تھا، جس کی ہوس نے 10 سالہ مشل کو موت کے دہانے پر لا کڑا کر دیا۔ وہ درندہ جس کی درندگی سہتے اس کی فلک شگاف چیخے لبوں سے ادا ہوتے پارٹی میں چلتے تیز میوزک کی آواز تلے دب رہی تھی۔ وہ درندہ جو اسے رونتے پارٹی سے غائب ہو گیا تھا، اور پارٹی ختم ہونے کے بعد اس کی لاپرواہ ماں کو اس کا خیال اس کے کمرے تک لے آیا، جہاں اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ وہ مارے صدمے ہوش کو دینے کے در پہ تھی۔ 10 سال پہلے مشل زینب جس شخص کی درندگی کا شکار بنی تھی، وہ اور کوئی نہیں اس کے شوہر کا ماموں سجاول خان تھا۔ ہم ارمغان کو بتا دیں گے، سب بتا دیں گے، وہ ہمارا یقین کریں گے۔ یہ شخص درندہ ہے، حیوان ہے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے سسک رہی تھی۔ کاش 10 سال پہلے زینب بیگم اس کے مجرم تک پہنچ جاتی، بجائے اپنی عزت داغدار ہو جانے کے، خوف کے سبب خاموش رہنے کے، تو آج اس کا مجرم اس طرح نہ اس کے سامنے آتا۔ اس کی ماں تک کو تو یہ بھی نہ معلوم تھا کہ اس کے وجود پر درندگی رقم کرنے والا شخص ہے کون۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ مشل زینب، خوشیاں نہیں بنی آپ کے لیے، آپ بدبخت ہے، بدبخت ہے، بدبخت۔ آپ کے بخت میں خوشیاں، سکون، ہنسی، محبت نہیں لکھا۔ کیا کرے گا وہ آپ پر یقین؟ کیا بنے گا وہ آپ کی ڈال؟ اپنے رشتوں کے آگے دے گا ترجیح۔ آپ پھر سے تنہا ہو جائے گی۔ تنہائی ہی آپ کا مقدر ہے، وہ ہنستے ہوئے کہتی، خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ نگاہوں کے سامنے زندگی کا ایک ایک پہلو فلم کی مانند چلنے لگا۔ بچپن میں باپ کا چھوڑ جانا، ماں کا بزنس اور دولت کی لالچ میں اسے لاتعلق ہو جانا، اس پر ایک قیامت کا ٹوٹ پڑنا، پھر خوشیوں سے منہ پھیر لینا، خود کو پتھر بنا لینا، پھر ارمغان کی آمد جس نے پتھر کو پگھلا کر موم بنایا کہ وہ اب اگر پتھر بننا چاہے بھی تو نہ بن پائے۔ آپ سوئے نہیں؟ وہ رات گئے کمرے میں لوٹا تھا۔ بالکنی پر کڑی چاند کو تکتی مشل کو دیکھتے اسے حیرت نے آ گھیرا تھا، کیونکہ اس وقت تک وہ گہری نیند کے آغوش میں چلی جاتی تھی۔ نیند نہیں آ رہی ہمیں، مشل نے بنا پلٹے جواب دیا۔ خیریت ہے؟ ارمغان اس کے عقب میں آ کڑے ہوتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے اس کے پہلو پر ہاتھ رکھ گیا۔ مشل کی پلکیں لرزی، لیکن اب اسے اس لمس کی عادت تھی۔ وہ ایسی چھوٹی موٹی جسارتیں سر انجام کرتا اسے عادی کر گیا تھا۔ آپ کی ترجیحات میں ہمارا نام کون سے نمبر پر ہے؟ گمسم سا انداز تھا مشل کا۔ پہلے؟ ارمغان نے بنا پل کی دیر کیے بر وقت جواب دیا۔ آپ کو بھروسہ ہے ہم پر؟ ذہن میں مچلتا دوسرا سوال پوچھا، خود سے زیادہ۔ یہ جواب بھی بنا دیر کے آیا تھا۔ وہ چاند کو دیکھتے سوال کر رہی تھی اور وہ اسے دیکھتے جواب دے رہا تھا۔ محبت کرتے ہیں ہم سے؟ اس کا ہر جواب مشل کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہا تھا۔ ارمغان اس کے آخری سوال پر مسکرایا۔ کیا ارادے ہیں جناب کے؟ اس کا رخ ایک جھٹکے سے پلٹتے اس کی پشت ریلنگ سے ٹکاتے اس کے چہرے پر جھکتے بوئے ریس کی شوخی سے پوچھا۔ جواب چاہیے ہمیں، مشل نے لفظوں پر زور دیا۔ مقابل جب شوخی اختیار کرتا تھا اس کی جان لبوں پر آ سجتی تھی۔ بے انتہا، بے پناہ، بے حد محبت سے لبریز سرگوشی تھی جو اس نے مشل کے کان کے نزدیک جھکتے کی۔ مشل کے لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا، تمکنت بھری مسکان، جبکہ دل پر اپنا بھوریا بستر باندھے نئی ڈگر پر چل نکلا۔ یہ لفظی اظہار تھا، عملی اظہار بھی ضروری ہے۔ ذو معنویت سے کہتا وہ اس کے کان کی لبوں تلے دباتا اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ مشل سر تا پیر لرز اٹھی، بے ساختہ خط اس کی شرٹ کندھوں سے جکڑ گئے۔ یہ لمس کرائیت زدہ نہ تھا، بلکہ اس لمس میں سکون تھا، مسروریت تھی، تبھی تو وہ اسے خود سے دور دھکیل نہ پا رہی تھی، بلکہ قطرہ قطرہ پگھلتے اس کی باہوں میں سمٹ جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں اور دانتوں سے سوغاتیں چھوڑتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ ارمغان نے چہرہ گردن سے نکالے، ایک نظر مشل کے سرخ چہرے پر ڈالی۔ اس کی سبز نگاہوں میں اپنی طلب دیکھتے وہ اس کی پچھلی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ مشل نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیا۔ دونوں بن بھی ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے مدہوش ہونے لگے، اور چاند ان کی اس بے باکی پر شرم سے دوہرا ہوتے بادلوں کی اوٹ میں پناہ تلاشنے لگا۔ پلیز ارمغان۔ ارمغان کو اپنی گردن سے نیچے بڑھتا دیکھ مشل ہوش میں لوٹتے اسے روک گئی۔
مدہوشی کے لمحات میں دماغ کا تجویز پیش کرنا انتہائی ناگوار عمل تھا۔ اس کا ماضی پھر بیڑیا بنتے اس کے دل کو جکڑ چکا تھا۔ وہ اس مرد کے قابل نہ تھی، پر پل بھر کی مدہوشی اس کچی ڈوریوں پر مبنی رشتے کو ایک مضبوط رسی میں بدل دیتی۔ ارمغان نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ جذبات پر بند باندھنا ہے بے حد مشکل تھا۔ اس کے لیے اب دوری سوہان روح تھی۔ مشل اس کی نظروں میں تیرتا شکوہ پڑھتے نظریں چرائے آگے بڑھی۔ محبت ہے آپ کے دل میں جو آنکھوں سے بیان ہو رہی ہے۔ قبول کر لے آپ کے وجود کا ایک ایک ذرہ اس رشتے کو استوار کرنے پر بضد ہے یار۔ ہار تسلیم کر لے مشل، مجھے مزید تڑپائے۔ اس کا ہاتھ جکڑے وہ اسے روکتے ذیت سے بولا۔ مشل کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ شخص نہ صرف اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کر جاتا تھا بلکہ نگاہوں کے ذریعے دل میں بھی جانگ پیٹا تھا۔ غلط فہمی ہے آپ۔ پھر لفظوں کا پتھر پھینکا گیا اور ارمغان کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا۔ اس کا ہاتھ چھوڑے وہ ریلنگ تامے اپنی نظریں چاند پر مرکوز کر گیا۔ مشل کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ اس کا یوں ہاتھ آزاد کر دینا کانٹوں کی مانند چبھا۔ اپنے آنسو ضبط کرتے اس نے بیٹ کی سمت قدم بڑھائے۔ کسملندی سے کروٹ بدلتے اس نے نیند کو خیر آباد کیا۔ پہلو خالی دیکھ اس کی ننھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ کیا وہ تمام رات کمرے میں آیا ہی نہ تھا؟ اپنے لب کو چلتی وہ اٹھ بیٹھی۔ ایک ارادہ باندھے اس نے گہرا سانس بھرا۔ کل چند لمحوں میں وہ اسے اس قدر مان سونپ گیا تھا کہ اب وہ خود میں اس قدر ہمت مجتمع کر گئی تھی کہ تمام سچ اس کے گوش و گزار کر سکے۔ پھر فیصلہ سید ارمغان کی محبت کرتی یا تو اسے آباد کرتی یا برباد۔ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے وہ دوپٹہ کندھے پر پھیلائے ارمغان کی تلاش میں باہر نکلی۔ کمرے سے باہر نکلتے گھر میں معمول سے ہٹ کر خاموشی دیکھ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ نہ ارمغان تھا نہ نور جہان بیگم۔ اس سے قبل وہ لاؤنج میں موجود ٹیلی فون کی جانب بڑھتی اور کب سے گونجتی قدموں کی دمک اسے خوفزدہ کر گئی۔ مشل نے پلٹتے مقابل کی جانب دیکھا۔ سجاول خان کو گھر میں تنہا پاتے اس کا انگ انگ خوف میں ڈوبا۔ گھر میں کوئی نہیں ہم دونوں کے علاوہ۔ سجاول خان کی بات سنتے مشل نے کمرے میں چلے جانا بہتر سمجھا۔ گمان میں آیا کہ شاید یہ شخص اسے پہچان نہ پایا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کا گمان غلط ثابت ہوا۔ پہچان تو چکی ہوگی مجھے تم۔ ان کی نگاہوں میں خباثت سمٹ آئی تھی۔ مشل نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے خود پر ضبط کیا۔ 10 سال پہلے وہ اپنا بچاؤ نہیں کر پائی تھی، لیکن اب اس میں اتنی ہمت ضرور تھی کہ وہ خود کا بچاؤ کر پاتی۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم پہلے کبھی نہیں ملے۔ کامتے لہجے پر حتی الامکان قابو پاتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں جانے من میں تمہیں بھول نہیں سکتا، تم بھول جانے والی چیز ہی نہیں ہو۔ زینب کی بیٹی ہونا، کیا کمال حسن نکھر آیا ہے تمہارا۔ ہوس بری نگاہوں سے سرتا پیر مشل کو تکتے وہ اس کے نزدیک آتے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ گئے۔ چھوڑے مجھے، میں نے کہا چھوڑے ہمیں، ورنہ ارمغان کو آپ کا یہ مکروہ سچ بتائیں گے۔ اس افتاد کے لیے وہ تیار نہ تھی، گھبرا اٹھی، خوف کے سبب وجود لرز اٹھا۔ مزاحمت کرتے اپنی تہے اس نے ایک پراثر دھمکی دی جس کا رتی برابر اثر نہ ہوا مقابل پر۔ تمہیں لگتا ہے تم اسے بتاؤ گی تو وہ تمہارا یقین کرتے مجھ پر اپنے ماموں پر شک کرے گا، وہ مجھ پر تمہیں فوقیت دے گا۔ نادان ہو تم۔ کیا ہو اگر میں اسے بتا دوں کہ اس کی بیوی بد کردار ہے، میرے نزدیک آتے میرے ساتھ چند لمحے بتانے کی خواہش مند ہے۔ یقیناً کوئی بھی غیرت مند مرد یہ بات برداشت نہیں کرے گا، طلاق کا کاغذ دے مارے گا منہ پر۔ سجاول خان لفظوں سے کھیلنے میں ماہر تھا۔ مشل اس کے لفظوں پر حواس باختہ سی ہوئی۔ طلاق؟ اسے تو اب اس شخص سے ایک پل بھی دوری گوارا نہ تھی۔ اس شخص کی نگاہوں میں اپنے کردار کے لیے شک دیکھنا اسے جیتے جی مار ڈالتا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سرخ نگاہوں سے اسے گھورتے اس نے ضبط سے پوچھا۔ زبردستی کرنا نہیں چاہتا تمہارے ساتھ، بس ارمغان کے ساتھ تمہیں مجھے بھی خوش کرنا ہوگا۔ یقین کرو زندگی سنوار دوں گا، اور نہ ہی یہ بات ارمغان کے علم میں آئے گی۔ اپنی پست اور غلیظ ذہنیت کا اظہار کرتا وہ مشل کو سرتا پیر آگ کی نظر کر گیا۔ تیش و اشتعال میں مبتلا وہ تمام تر ہمت اور قوت کا مظاہرہ کرتے اس شخص کو خود سے دور دھکیلتے اس کے سر پر ایک طرف رکھا واس مار گئی۔ وہ شخص درد سے کراہتا ہوا اس سے دور ہونے سے قبل ہی اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے کھینچ گیا تھا۔ رک تو سالی، بتاتا ہوں تجھے، تو قابل ہی نہیں محبت کے نرمی کے۔ پھر سے تیری وہی دل سوز چیخیں اب میرے سکون کا سامان بنے گی۔ باگتی مشل کا بازو جکڑے وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا غلاظت بکنے لگا۔
مشل اس کے ہاتھوں سے مچھلی کی مانند پھسلتے آگے بڑھی. مقابل کے ہاتھ میں محض اس کی آستینے کا ٹکڑا رہ گیا. وہ بنا پلٹے داخلی دروازہ پار کرتی اندھا دھند بھاگ رہی تھی. اس وقت اس کے ذہن پر محض ایک ہی چیز حاوی تھی، وہ اپنی عزت کو پامال نہیں ہونے دے سکتی تھی. پیچھے پلٹتے اس درندے کو دیکھنا چاہا، مگر سامنے سے آتی گاڑی پر وقت بریک نہ لگاتے اسے ٹکر مار گئی. مشل اوندے منہ زمین پر گری. مشل. گاڑی سے نکلتا ارمغان جو نور جہان بیگم کے ہمراہ آفس گیا تھا، مشل کو یوں بے پردہ زمین پر گرے دیکھ بے یقینی کے زمرے میں قید اسے پکار گیا. یہ آواز مشل کے لیے آب حیات معلوم ہوئی تھی. وہ اٹھتے بیگا چہرہ لی ارمغان کے سینے سے آ لگی. قبل از کہ وہ اسے کوئی سوال کرتا، اس کا دوپٹہ سے مبرا وجود پھٹی آستینے اور سامنے سے آتے سجاول اور ان کے ہاتھ میں موجود مشل کا دوپٹہ دیکھتے وہ پل میں بات کی تہ تک پہنچا. سیاہ نگاہوں میں خون اتر آیا. نکوش میں سرد مہری اترتی چلی گئی. یہ لڑکی میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا چاہتی تھی ارمغان. میں نے منع کیا تو مجھ پہ وار کرتی بھاگی. اس کا ارادہ مجھے بدنام کرنے کا ہے. وہ درندہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی بات بھی باز نہ آیا تھا. مشل اس الزام پر تڑپ اٹھی. یہ جھوٹ کہہ رہا ہے ارمغان. یہی وہ شخص ہے جس نے 10 سال پہلے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی. یہ موم کی پارٹی میں مدعو تھا. یہی وہ شخص ہے جس نے ہمیں برباد کیا، جس کی وجہ سے ہم خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتے. یہی وہ شخص ہے جس نے ہمارا ماضی داغدار کیا، اور اس داغدار ماضی کے سبب ہم خود کو آپ کی جانب بڑھنے سے روکتے ہیں. ہمارا یقین کرے، یہ شخص آج ہمیں تنہا پاتے ہمارے ساتھ زبردستی ہمارا یقین کرے. وہ تڑپتے ہوئے بے ربطگی کے عالم میں بولی. جیسے وہ بولتی چلی جا رہی تھی ویسے ارمان کے تاثرات دہشت زدہ ہوتے چلے جا رہے تھے. یہ محض لفظ نہیں، آنکھ کے دہکتے شعلے تھے جو ارمان کی روح تک کو جلسا کر خاک کر گئے تھے. اس کا شادی کی پہلی شب دیا جانے والے شدید رد عمل کی وجہ بھی اب سامنے آئی تھی. مجھے آپ پر یقین ہے حیاتم. محض چند لفظ جو روح تک میں طمانینت اتار گئے. یہ چند لفظ مشل ارمغان کو نئی زندگی بخش گئے. اس کی زخم خوردہ روح آج مندمل ہو گئی. آنسو تم گئے. اذیت جو وجود کو جگڑ گئی تھی اپنی سخت و مضبوط گرفت سے اسے آزادی بخش گئی. اس کا محافظ، اس کا محرم اس پر بھروسہ کرتا تھا. اسے اب کسی چیز کا خوف نہ تھا. یہ جھوٹ کہہ رہی ہے ارمغان. سجاول صاحب اپنا مکروہ بید کل جانے پر تڑپ اٹھے. میری بیوی جھوٹ نہیں کہتی. ارمغان سرد مہری سے کہتا آگے بڑھتا سجاول خان کے ہاتھ میں موجود مشل کا دوپٹہ ان کے ہاتھ سے چپٹتے در پر در وار ان کے چہرے پر کر گیا. نور جہان بیگم جو ساکن کڑی تھی فوراً مشل کے نزدیک آتے اسے اپنے حصار میں محصور کر گئی. بھائی عزیز تھا، لیکن جو گناہ اس نے کر رکھا تھا اس کی کوئی معافی نہ تھی. پولیس کو فون میں لاتے وہ مشل کی پشت تپکتے اس سے ہمت دینے لگی، جو رب کی ڈھیر و شکر گزار تھی کہ اسے سید ارمغان جیسا ہم سفر ملا. ارمغان ہاؤس کے مخصوص کمرے کو آج پھر شب زفاف کی مناسبت سے سجایا گیا تھا، لیکن آج نہ پھولوں سے سجی مظہری خالی تھی اور نہ ہی ارمغان کی حیاتم نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرا تھا. تمام ظلم جو ڈھایا گیا ہے مجھ معصوم پر، اس کا آج سود سمیت بدلہ لیا جائے گا. وہ کمرے میں آتے بیڈ پر بیٹھی سرتاپیر سجی مشل کو دیکھتے شوخ لہجے میں کہتا اپنی شیروانی اتار گیا. کون سا ظلم؟ مشل کو اس کے ارادے بھامتے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی. ہائے ظالم کی معصومیت. سید ارمغان قربان اپنی حیاتم پر. ارمغان ڈرامائی انداز میں کہتا اس کے نزدیک آتے اس پر حاوی ہوا. مشل اس کی اس قدر بےتابی دیکھ ہول اٹھی. میری رونمائی کا تحفہ. اس کا دھیان بھٹکانا چاہا. بیگم وہ کیا ہے نا کہ رونمائی تو اب صبح ہی ملے گی، جب میں آپ کے اس حسین چہرے پر اپنی قربت کے رنگ بکھرے دیکھوں گا. ابھی فی الوقت آپ کو میری قربت سے خوف کھانا چاہیے. جتنی دوریاں آپ نے درمیان میں حائل کر رکھی تھی ان سب کا حساب لوں گا. مخمور نگاہوں سے اسے تکتے جذبات سے چور لہجے میں کہتے وہ اس کی پشت پر ہاتھ جماتے دوسرا ہاتھ اس کی کرتی کی ڈوریوں میں الجھا گیا. ارمغان ہم دوست ہیں. یہ بے سروبہ بات تھی. یقیناً وہ اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی. ایسی کی تیسی اس دوستی کی. ہم میاں بیوی ہے اور آج میں ہم دونوں کے درمیان حائل تمام پردے گراتے آپ کی روح میں سماتے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کرتے روحوں کا ملاپ کروں گا. وہ اس کی بے سروفہ بات پر جنجلا گیا تھا. اختتام میں جنجلاہٹ بھرا لہجہ خمار میں بدلا
اور وہ کمرے میں جلتا واحد بلب بجھاتے مشل کو مزاحمت کا موقع نہ دیتے۔ اس کے لبوں پر جھکتے دھیرے دھیرے ہر ہاتھ پلانگتا چلا گیا۔ مشل بھی خود سپردگی دیتے اس کی شدت میں برابر شریک ہوئی۔ ارمغان کی ضد پر ان دونوں کا دوبارہ نکاح کروایا گیا تھا۔ سجاول صاحب جیل میں تھے جبکہ زینب بیگم شدید پشیمانی میں مبتلا تھی، جنہیں تہ دل سے معاف کرتے مشل نے ارمغان کے ہمراہ ایک نئی خوشیوں بھری زندگی میں قدم رکھا تھا، جہاں نہ رنجش تھی، نہ چلقش، نہ ماضی کا کوئی سیاہ باب، محض خوشنما حال اور روشن مستقبل تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔